بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ آج کی کہانی ایک چور کی کہانی۔ ایک ایسا پیشہ ور چور جو چوری چھوڑ کر ایک نیک اور برگزیدہ بندہ بن گیا۔ آخر ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ اس نے چوری کا پیشہ چھوڑ کر اللہ اور اس کے دین سے لو لگا لی؟ آئیے جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا ناجائز اور حرام ہے، چوری ہے، لیکن چور تو کرنے ہی چوری گیا تھا، تو اس کے لیے کیا حرج؟ خیر، چور نے بادشاہ اور اس کی بیوی سے تمام باتیں سن لی، جو کہ اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ بادشاہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی بہت بڑے اللہ والے انسان سے کروں گا۔ جب چور یہ باتیں سن رہا تھا تو اس کے دل میں آیا، کیوں نہ میں ہی کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی ہو جائے۔ اور دل ہی دل میں اس چور کے حرص پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کو تو جیسے بھول ہی گیا اور اس نے اپنا مقصد بنا لیا کہ وہ کسی بھی طرح شہزادی سے شادی کر کے رہے گا۔ گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ آخر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے۔ اس مسجد میں جا کے بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وجہ بد اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو بادشاہ تک یہ بات ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی ایسا متقی اور پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ انتخاب میرے اوپر پڑ جائے اور میں چن لیا جاؤں اور شہزادی سے میری شادی ہو جائے۔ معزز سامعین، یہ ایک نہایت حقیر اور ذلیل دینوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس اور پوشاک وضاحت اختیار کی اور مسجد میں جا کر نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ ذکر و تلاوت، مراقبہ سب شروع کر لیا۔ اب زمانہ چلتا رہا، لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ اللہ کے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بادشاہ تک خبر پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والا آ کر بیٹھ گیا ہے۔ تو نوجوان لیکن ہے تو زید و عبادت میں لاجواب، تقوی و طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا، اور بادشاہ نے جو سوچا تھا اور اس کو دیکھنے کے لیے وہ وہاں پہنچا۔ جب بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو وہاں بھیجا تو اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا۔ اس نے با ادب اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ جاپہنا کی طرف سے آیا ہوں ایک پیغام لے کر۔ اس نے کہا، کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی لڑکی کا نکاح ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا ہی متقی اور پرہیزگار ہوگا، اللہ والا اور نیک اور برگزیدہ ہوگا۔ تو نظر انتخاب آپ پر آ رکی ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہوں تو فرمائیے، اگلی نشست کے اندر اس سلسلے کی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، جس کا یہی مقصد تھا کہ وہ کسی طرح شہزادی سے شادی کر لے، وہ بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پیغام لے کر جو آیا تھا پوچھا، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہو گئی؟ تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا، کیوں منظور نہیں؟ وہ بہت حیران ہوا۔ اس لڑکے نے کہا کہ دیکھیے، میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور چوری کے ارادے سے ایک مرتبہ محل گیا، پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو تمام واقعہ سنایا، اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وضع قطع اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھا تو خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر! وہ شخص تو جیسے اپنا مقصد بھول ہی گیا۔ جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں
اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں، لہٰذا اس چور نے صاف صاف انکار کر دیا۔ معزز سامعین، جب اللہ چاہے تو انسان کو راہ راست پر لے آتا ہے، اور اسی طرح اللہ نے اس چور کے دل کو بھی تمام برائیوں سے پاک اور صاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی برائیوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔